ناظرین، آج ہم ایک ایسے اہم معاملے پر بات کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں جن شخصیات نے اس معاملے میں اہم کردار اور اہم رول ادا کیا ہے، ان شخصیات سے بھی آپ سے متعارف کرائیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے بیرون کی جماعت کا میوات کے اندر لاک ڈاؤن سے پہلے آمد، اور اس کے بعد ان کی حوالگی اور کوارنٹائن ہونا، اور اس کے بعد ان پر مقدمات اور ان مقدمات کی پیروی اور ان کا بری ہونا، اور ان کے لیے پھر جو ہے ان کے اپنے وطن جانے کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ اس معاملے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے ایک ایڈوکیٹ کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر، آج ہم ان شخصیات سے آپ سے روبرو کرا رہے ہیں، اور ان شخصیات کا نام ہے شوکت ایڈوکیٹس۔ شوکت صاحب، بات کریں ہم کہ یہ جتنی بھی بیرون کی جماعتیں تھیں، تقریباً 58 لوگ تھے یہ، ان میں ایک بنگلہ دیش کی مستورات کی جماعت ہے، 4 خواتین پر مشتمل۔ ان جماعتوں پر کب اور کس دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے، کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ہندوستان میں جماعت فورن کنٹری سے آئی ہوئی تھی، اور ان کو 2 اپریل 2020 کو کوارنٹائن کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نوح کے آدیش کے تحت، اور اسی دن ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہوا، 164 نمبر FIR درج ہوئی، جو مختلف دھاراؤں میں درج ہوئی، جن میں 269 270 188 120B IPC اور 14B و C فارنرز ایکٹ و سیکشن 3 ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو پوری کارروائی ہوئی ہے، ان کی پیروی کی، ان کے پروسیس کی، اس کی آپ نے جو ایک اخلاقی طور پر ذمہ داری لی اور اس کی تیاری ہوئی، کس طرح یہ پورا معاملہ جو بری ہونے تک پہنچا، کیا کہیں گے؟ اس میں چالان پولیس نے دے دیا تھا، بغیر گرفتاری کے ہی دیا تھا، چالان عدالت میں سبمٹ کر دیا تھا، اور یہ کوارنٹائن پیریڈ میں وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ ان کو پلہ انجینئرنگ کالج کا ایک ہاسٹل ہے، اس میں رکھا ہوا تھا، جس میں ہمارے مفتی زاہد، جو ہمارے جامع مسجد نوح کے چیف امام ہیں، ان کی دیکھ ریکھ میں سارا کام ہوا، اور ہمارے لوکل MLA آفتاب احمد کانگریس سے ہیں، جو انہوں نے یہ سارا ان کا جب میں فورن کنٹریز کی جماعتوں کا چارج اپنے ہاتھ میں لیا، اور ان کی کارروائی چارہ زوئی کے لیے مجھے منتخب کیا، اور میں نے اس میں عدالت میں ان کا جو کیس تھا اس کو لڑا، تو اس میں چارج پہ آرگومنٹ وغیرہ ہوئی، اس میں سبھی دھاراؤں کو، جو 188 کو چھوڑ کے باقی دھاراؤں کو عدالت نے غیر ضروری اور غلط سمجھا چالان میں اور چارج میں لگانا۔ تو ان کو گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ ڈیورنگ لاک ڈاؤن اور اس پیریڈ میں اگر کسی کا ویزا ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ بڑا سمجھا جائے گا۔ مگر ناظرین، یہ تھی وہ شخصیت جس کے دامن میں ان جماعتیوں کی پیروی کرنے کی جو خیر مفتی زاہد حسین قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو پہلے دن سے ہی جماعتوں کے سلسلے میں پیش رفت کیے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے ان کو جماعتوں کو کوارنٹائن کیا گیا تھا پہلے، ان کی دیکھ ریکھ، اور اسی طرح پھر آخر میں ان کے وطن واپسی کے لیے انتظامات، وکلاء کی جو ہے پیروی کرانا، اور اسی طرح علاقے کی سرکردہ اور عمائدین شہر اور معزز شخصیات، سیاسی سماجی جتنے بھی لوگ تھے لگے ہوئے تھے، ان میں مفتی صاحب برابر پیش رفت کر رہے تھے۔ تو مفتی صاحب سے آج ہم اس حوالے سے پوچھیں گے، جب آج جماعتیں بری ہو چکی ہیں، ان کی وطن واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، اس موقع سے مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ماشاء اللہ سب لوگوں کی محنت سے الحمدللہ ساری جماعتیں، چاہے انڈین ہو، لوکل جماعتیں اپنے ہریانے کی ہوں، ان سب کی محنت سے، اور خصوصاً ہمارے ذمہ دار ساتھیوں میں اور ہمارے نمائندے چودھری آفتاب احمد کی برابر کوششیں ہمارے ساتھ رہیں۔ تو سب سے پہلے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہریانہ کے لوگوں کو بھیجا گیا، اس کے بعد دوسرے صوبے جو ہیں ہریانہ کے علاوہ دیگر صوبہ جات کی جو جماعتیں تھیں، چاہے وہ آسام کی ہوں، بنگال کی ہوں، یا تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک کی ہوں، ساری جماعتوں کا انتظامات کیا، اور ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ کوئی
ऐसा नहीं छोड़ा कि जो किसी जमात को मजबूर किया हो, बल्कि जमातों को अपने खर्चे पर भी हमने भेजा है जो जमातें मजबूर थी। जिन जमातों ने बखुशी अपना किराया दे दिया, वरना हमारे साथियों ने गाड़ियां कर करके भेजी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब विदेशी जमातों का, फॉरेनर जमातों का मसला आया कि इनके खिलाफ जो चार्जशीट लगाई गई थी, तो चौधरी आफ्ताब साहब ने वकला से मिलकर, खुसूसन वकील शौकत अली साहब से मिलकर, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैंने FIR की कॉपी ले जाकर वकील साहब को दी, और वकील साहब ने मुझे वकालतनामे दिए। मैंने सारी जमातों के साथियों से वकालतनामे पर दस्तखत कराए, सारी जमातों से, और पैरवी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की मेहनत में 22 तारीख को सारी जमातें बरी हो गई। 188 के तहर में पेनल्टी, जुर्माना, फाइन लगी, और वो चौधरी आफ्ताब अहमद ने, मेहताब अहमद ने जमा कर दिया। फौरन नकद रसीद कट गई और जमातें बाइज्जत बरी हो गई, और उनको ये हुक्म मिल गया कि ये इनको बाइज्जत इनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। सूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत से मिलकर इसका इंतजाम करेगी, और हम अपने तौर पर जमातों को देखभाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आए हैं जमातों के पास से, और अब हर एक के लिए कापी, फैसले की जो कापी नकल ले ली है हमने, वकील साहब और हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी उनको हर एक जमाती को अलग-अलग उनके फैसले की कापी भी उनके साथ रहेगी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती साहब जो रोज़ अव्वल से और अब तक जो है जमातों पहले मुल्क की जो रियासतों की जमातों के मामले में तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे, और किस तरह उनको भेजा गया। और उसके बाद जो बैरून की जमातें हैं, फॉरेनर कंट्रीज़ की जो जमातें हैं, उनके जो वतन वापसी का रास्ता हमवार हुआ है, उसके हवाले से तफसीली